خداوند کے مقدس کلام میں سے گلتیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے: دیکھو، میں پالوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح ہم نے گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی دوسری آیت سے چوتھی آیت کے آخر تک تلاوت کیا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس رسول گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں مسیح کی آزادی کے بارے میں سکھاتا ہے کہ کیسے مسیح نے تمہیں شریعت کی غلامی سے آزاد کروایا ہے، اور اب دوبارہ تمہیں اس غلامی میں جتنا نہیں چاہیے، بلکہ اس آزادی میں قائم رہنا چاہیے۔ گلتیوں کی کلیسیا میں جو یہودی استاد ایمان کے ساتھ شریعت کے اعمال کی ملاوٹ والی خوشخبری سنا رہے تھے، تو تب کئی لوگ اس انجیل کی طرف جو پالوس نے نہیں سنائی تھی مائل ہو رہے تھے۔ تب پالوس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے دوسری آیت میں کہا، دیکھو، میں پالوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے اصول اور بنیاد شریعت کے معیار پر جو ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع سے الگ ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کی قربانی سے اپنا منہ موڑ لیں اور وہ کام، وہ اعمال کرنے شروع کریں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راست بازی کو کما سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی تناظر میں گلتیوں کی کلیسیا کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ وہ ختنہ کرائیں۔ جب وہ ختنہ کرائیں گے تو پھر وہ حقیقی مسیحی بننے کے قابل ہوں گے۔ پالوس نے کہتا ہے، جب تم شریعت کے عمل کر کے راست بازی کمانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ یسوع کو اور اس کے کفارے کو بھول جاؤ، چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ اور پالوس کہتا ہے کہ اگر تم مسیح میں ہو تو پھر تمہیں شریعت کے عمل سے کوئی فائدہ
نہ ہوگا۔ اگر تم مسیح میں راست بازی حاصل کرتے ہو تو پھر شریعت سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ غلطیوں کے جتنے بھی یہودیت نواز اور شریعت پسند استاد تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ یسوع مسیح کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ دونوں کے ساتھ چلیں، وہ فضل کو بھی رکھیں، وہ شریعت کو بھی رکھیں۔ اور پولس انہیں بتاتا ہے کہ یہ براہ راست جو فضل کی انجیل ہے، جو ایمان سے وعدہ ہے، اس کی مخالفت ہے۔ فضل اور شریعت دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی مسیح کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور شریعت کو بھی، تو وہ مسیح کو کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نیک کام کر کے، میں رسمیں پوری کر کے، میں روایات پوری کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہوں۔ میں بپتسمے کے ذریعہ سے اپنے آپ کو دھو سکتا ہوں۔ اور کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بچوں کے ماتھے پر پانی لگایا جائے تو ان کے مروسی گناہ دھلتے ہیں، ان کی نجات ہوتی ہے۔ اور اگر اعمال سے ہی لوگ بچ سکتے ہوتے تو کیا یسوع کو مصلوب ہونے یا کفارہ دینے کی ضرورت تھی؟ پھر لوگ نیک اعمال کرتے، شریعت پر ہی چلتے اور نجات پا لیتے۔ آج بھی لوگ شریعت کے اعمال اور ایمان کو مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کتنا خوفناک ہے یہ کہ یسوع صلیب پر مرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اپنی زندگی دیتا ہے، اذیت سہتا ہے، اپنی محبت دکھاتا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور لوگ یہ سمجھیں کہ میں رسمیں پوری کر کے، میں ساکرامنٹس پورے کر کے ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لوں گا، راست باز ہونے کی سند لے لوں گا، میں گوتا لے کر دھل جاؤں گا۔ تو پھر یسوع کے بہائے گئے لہو کی قیمت کہاں گئی؟ پھر یسوع کا مرنا کہاں گیا؟ اگر ہم رسموں کے وسیلہ سے ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ کو یاد ہے یسوع کے ساتھ صلیب پر 2 ڈاکو دائیں اور بائیں لٹکائے گئے تھے۔ ایک ڈاکو نے سے جو ہے وہ بادشاہ قبول کر لیا، اپنے آپ کو گناہگار مان لیا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس ڈاکو نے ساری زندگی برے کام کیے تھے، لیکن مرتے وقت اس نے یسوع سے کہا کہ جب تو بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ جیسے ہی اس نے یسوع پر اپنا ایمان قائم کیا تو یسوع نے سے کہا، میں آج ہی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، اعمال سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کا ایمان اس وقت کام کر گیا اور مسیح نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ نکتہ پالوس کے لیے بڑا اہم ہے
کہ یسوع کی قربانی کو سب کچھ سمجھا جائے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات اور راست بازی کو جانا جائے۔ اور وہ اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یسوع اکیلا ہماری نجات کے لیے اور راست بازی کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر اس نے کہا ہے 3 آیت میں، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ جب ہم شریعت کے متحد خدا کے ساتھ چلنے کے اصول اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے کہ پوری شریعت پر عمل کریں۔ پھر ضرور ہے کہ آپ ہیکل میں بھی جائیں، پھر آپ قربانیاں بھی دیں۔ خالی مسیحوں میں آ کر نرسنگے پھونکنے، یہودی کپڑے پہننے سے کچھ نہیں بنتا، پھر آپ کو پوری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پوری شریعت رکھنے کے لیے انسان قرض دار بن جاتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں سچا مسیحی یا حقیقی کلیسیا کا ممبر بننے کے لیے کسی عمل میں سے گزروں اور اعمال سے نجات کو کما لوں، تو ضرور ہے پھر آپ ساری شریعت پوری کریں۔ اور غلطیوں کے جو شریعت نواز اور یہودی استاد تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سوچیں کہ شریعت کو رکھا جائے۔ اور میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محض خطرے کا آپ نے خطرہ کرا لیا یا مختونی بن گئے تو آپ حقیقی طور پر پہلے موسیٰ کی شریعت کے متحد ہوئے، پھر آپ کلیسیا میں آئے، پھر آپ سچے مسیحی بنے۔ میرے عزیزو، پھر نجات کے لیے آپ کو پوری شریعت کو برقرار رکھنا ہے، پھر راست بازی کے لیے آپ نے پوری شریعت پوری کرنی ہے۔ پولس نے غلطیوں میں غیر قوم کے مسیحیوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں نجات راست بازی کے لیے، تو انہیں پوری شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں 5ویں باب کی 6 آیت، تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے، نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست بازی اور نجات مسیحت میں ہے۔ اور 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے لگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ میرے عزیزو، یہاں پر واضح لکھا ہے، ہم یسوع اور فضل سے لگ ہو جاتے ہیں جب ہم اعمال کے ذریعہ سے، گڈ ورک کے ذریعہ سے، رسوم کے ذریعہ سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم مسیح سے لگ ہو جاتے ہیں اور فضل سے بھی محروم۔ اور میرے عزیزو، یہ خطرہ سچا خطرہ ہے۔ جب انسان خود کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی، تو وہ مسیح کی قربانی سے اور مسیح سے، فضل سے اپنے آپ کو لگ کرتے ہیں۔ لہذا یہ فضل سے لگ ہونا، یہ محروم ہونا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مسیح گناہ کرتا ہے تو پھر ہی
فضل سے لگ ہوتا ہے یا نجات سے محروم ہوتا ہے؟ جب آپ فضل کی انجیل میں غلط تعلیمات کو، غلط باتوں کو، غلط اساتذہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو آپ فضل سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور اس سیاق و سباق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کیا کہہ رہا تھا کہ غلطیوں کے لوگوں نے فضل میں شریعت اور اس کے اعمال کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مسیح سے الگ ہوگا اور فضل سے محروم۔ آج مجھے اور آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم مسیح پر، اس کی قربانی پر، اس کے کفارے پر، اس کے فدیے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث ہے، یا پھر ہم اپنے چرچ کی رسومات، اعمال کے ذریعہ سے پاک صاف ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ غور کیجئے، اگر آپ اعمال کے وسیلہ سے نجات کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدا کا الہام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو وہ فضل سے محروم اور مسیح سے الگ ہو گئے ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کیسے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے نجات پانا چاہتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دعا میں جھکیں۔